اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں شریعت میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں۔ یہ اگلا لیکچر ہے قرآن اور بنی اسرائیل کا۔ سورہ مائدہ چل رہی تھی، 5 نمبر سورت ہے، اس میں 49 میں اللہ فرماتا ہے، فیصلہ کرو ان کے مابین جو اللہ نے نازل کیا ہے اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اور محتاط رہو کہ یہ تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اس نے جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے پھر وہ اگر الٹے پاؤں پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ ان کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے ان کے گناہوں کے سبب، اور بے شک انسانوں میں اکثر فاسق ہیں۔ 51 یعنی 51، اے مومنو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، جبکہ آج کل کے دنوں میں ہم بڑھ بڑھ کے عیسائیوں کو اور یہودیوں کے دوست بن رہے ہیں، ان میں رشتے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن وہ جو پاک دامن ہوں اور جو اللہ کے پیغام کو ایمان لاتی ہوں۔ اے مومنو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو انہی میں سے ہو جائے گا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 52، اس لیے کہ تم دیکھتے ہو ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا کہ وہ جلدی کرتے ہیں ان میں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، سو ان قریب اللہ تمہیں فتح سے ہمکنار کرے گا، یا کوئی اور حکم اپنی جانب سے، اور ہو جائیں وہ اس پر جو چھپا رکھی تھی انہوں نے اپنے دلوں میں پشیمان۔ 53 یعنی 53، اور کہیں اہل ایمان کہ یہ وہی ہیں لوگ جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پکی قسمیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، برباد ہو گئے ان کے اعمال اور خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ 60 نمبر، کہو کہ بتاؤں تم کو کہ کون زیادہ برے ہیں ان میں سے بھی انجام کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب لوٹا ان پر، اور بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر اور سور، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ بدتر ہیں درجے میں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کی قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے، اللہ نے ان کی کئیوں کی بدعمالی کی وجہ سے ان کو بندر اور سور جانور بنا دیا تھا۔ 61 نمبر، اگلی آیت کنٹینیوس، سورہ مائدہ چل رہی ہے، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لے، حالانکہ وہ کفر میں آئے اور کفر میں ہی چلے گئے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ہی چھپاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک لمحے کی خبر دی جاتی تھی۔ 62 اور دیکھو ان میں زیادہ گناہ اور ظلم میں جلدی کرتے ہیں، اور حرام کھانے میں بھی یقیناً بہت ہی برے کام ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ 63 کیوں نہیں منع کرتے ان کے ربی اور مذہبی رہنما، یعنی ان کے مذہبی لوگوں کا نام ربی بھی ہوتا ہے، یہ ربی کہلواتے ہیں، اللہ نے اسی کو نام کو ڈالا اس میں اسکرپٹ میں۔ اور دیکھو ان میں زیادہ گناہ اور ظلم میں جلدی کرتے ہیں حرام کھانے۔ اچھا، اگلی آیت 63 نمبر، کیوں نہیں منع کرتے ان کے مذہبی رہنما گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، بہت برے ہیں کام جو یہ کرتے ہیں۔ 64 نمبر، کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یہ بہت بڑا الزام گندا لگایا یہودیوں نے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں نہیں، بلکہ ان کے ہاتھ بند گئے ہیں اور لعنت پڑ گئی ان پر اس وجہ سے، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے، اضافہ کرتا ہے ان میں سے بہت سو کا۔ اس کلام سے جو نازل ہوا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، سرکشی اور کفر میں، اور ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض روز قیامت تک کے لیے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فسادیوں کو نہیں پسند کرتا۔ 65 کنٹینیوس آیت، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو ہم ان کے گناہ دور کر دیتے اور انہیں جنت نعیم میں داخل کر دیتے۔ 66 اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات اور انجیل کو، اور جو نازل کیا گیا تھا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، تو انہیں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی رزق ملتا،
ان میں سے ایک امت راست رو ہے، یعنی سیدھے راستے پر ہے، اور بہت سے ان میں برے اعمال کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ ہی چل رہی ہے، اس کی 68 یعنی 68 آیت میں فرمایا، کہو اہل کتاب نہیں ہو تم کسی صحیح راہ پر حتیٰ کہ نہ قائم کرو تورات اور انجیل کو اور اس تعلیم کو جو نازل کی گئی تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور زیادہ کرے گا بہت سو کو سرکشی اور کفر میں جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، تو تم تعصف نہ کرو کافر لوگوں کا، یعنی پریشان نہ ہو۔ 69 بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ، جن کا اللہ پر ایمان تھا اور یوم آخرت پر، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کو کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ 70 نمبر یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور بھیجے ہم نے ان کی طرف رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا وہ حکم لے کر جو انہیں ناپسند ہوتا ان کے نفس کو، تو وہ جھٹلا دیتے، اور ایک فریق نے تو نبیوں کو قتل ہی کر دیا۔ 71 اور وہ سمجھتے رہے کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا رونما، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، لیکن پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، پھر ان میں بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ یہ چلتا رہتا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ، اور اللہ دیکھتا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ 72 یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح ابن مریم اللہ ہے، اور کہا مسیح نے، بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور تمہارا، بے شک جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت، اور ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت یہ جو اپنا عیسائی ہیں، بہت بڑے عیسائیوں کا فرقہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ سورہ مائدہ کی اگلی آیت 73 نمبر یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی ٹرینٹی میں اللہ، عیسیٰ اور روح المقدس، یہ روح کہتے ہیں، روح المقدس اسپرٹ، یعنی یہ تین چیزوں کو مانتے ہیں عیسائی، اللہ کو، حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں اللہ کا بیٹا، اور روح القدس کو بھی، اس کو کہتے ہیں ٹرینٹی، اردو میں کہتے ہیں تثلیث۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے کا تیسرا ہے، تینوں میں سے ایک اللہ ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو واحد ہے، یکتا ہے، اور اگر وہ باز نہ آئے یہ کہنے سے تو ضرور ان کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اگلی کنٹینیوس ہے 74 تو کیا یہ توبہ نہ کریں اللہ سے اور استغفار نہ مانگیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ 75 نمبر نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، اس سے قبل بھی بہت سے رسول گزر چکے، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، سچی تھی، پھر دیکھو کس طرح وہ الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہیں عیسائیوں کے بارے میں، اور دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو کیسے ہم کھول کھول کر اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، پھر دیکھو وہ کس طرح الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہیں۔ 76 نمبر کہو کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی بندگی کرتی ہو جو کچھ اختیار نہیں رکھتے تمہارے کسی نفع یا نقصان کا، اور اللہ سمیع الحلیم ہے۔ 77 کنٹینیوس ہے، کہو اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، مبالغہ رائی نہ کرو ناحق، اور مت اتباع کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو گئے اور بہت سو کو گمراہ کر گئے اور بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ 78 لعنت ہے ان لوگوں پر جو بنی اسرائیل میں سے کافر ہو گئے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اور اس لیے کہ وہ سرکش ہو گئے، ہر حد سے بڑھ گئے۔ 79 اور وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کرتے تھے، کیا ہی برا کام ہے جو وہ کرتے تھے۔ مائدہ ہی چل رہی ہے 5 نمبر سورت، آگے آ گئی 79 کے بعد 80 آیت، دیکھتے ہو تم ان میں سے اکثر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یقیناً بہت ہی برا ہے انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا خود، یعنی اللہ کا غضب ہو ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ 81 نمبر آیت، اور اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پر اور نبی پر اور جو نازل ہو اس پر تو نہ بناتے کافروں کو دوست،
لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ 82 نمبر، تم یہود کو اہل ایمان سے دشمن اور عداوت میں سب لوگوں سے زیادہ سخت پاؤ گے۔ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ یہ ساروں سے زیادہ سخت ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور مشرک لوگوں کو، یعنی یہودیوں اور مشرکوں کو سب سے زیادہ سخت پاؤ گے اہل ایمان کے ساتھ۔ اور تم اہل ایمان سے دوستی میں نصارہ لوگوں کو پاؤ گے۔ یہ جو عیسائی لوگ ہیں یہ ذرا دوستی میں بہتر ہیں، یہ اس لیے کہ یہ ان میں عبادت گزار عالم اور درویش ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ 110، جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو جب میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر انعام کیا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے گہوارہ میں باتیں کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، تورات اور انجیل کی، اور جب تم گارے سے پرندے کی صورت بناتے تھے میرے اذن سے، پھر پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا میرے اذن سے، اور ٹھیک کر دیتے تھے تم اندھے اور کوڑی کو میرے اذن سے، اور جب تم مردوں کو نکالتے تھے میرے اذن سے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم پر زیادتی سے روکا تھا، جب تم ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر گئے، تو کافر لوگوں نے کہا ان سے کہو کہ نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو۔ آگے 111 نمبر سورۃ مائدہ کی، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر، تو وہ بولے ہم ایمان لائیں گے، یعنی اللہ پر تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ 112 نمبر، جب کہا حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم، کیا ہو سکتا کہ تمہارا رب ہم پر نازل کرے ایک خوان آسمان سے کھانے کا تشتری؟ عیسیٰ نے کہا ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو۔ 113، وہ بولے حواری بولے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، اور ہم جان لیں کہ تم نے یقیناً ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ 114، کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا اللہ، اے ہمارے رب ہم پر نازل فرما آسمان سے خوان جو ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھڑوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو۔ حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا اللہ سے، فریاد کر دی اپنے ان کے کہنے پر، اور رزق دے ہمیں اور تو ہی بہترین رازق ہے۔ 117، کہا اللہ نے کہ میں ضرور نازل کروں گا تم پر خوان، پھر جس نے ناشکری کی اس کے بعد تم سے تو اس کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ نہیں دوں گا اس جیسا عذاب کسی اور کو جہان میں۔ 117 نمبر، میں نے نہیں کہا ان سے مگر وہ جو تم نے کہہ دیا کہ نہ بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک میں رہا ان میں، اور جب تو نے مجھے موت دے دی تو تم ان پر نگہبان تھے اور تم ہر چیز پر گواہ ہو۔ 118 نمبر، اگر عذاب دے تو انہیں تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے انہیں تو بے شک تو عزیز اور حکیم ہے۔ 145 نمبر، اوکے یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنا سورہ مائدہ ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، یہ سورہ مائدہ ختم ہو گئی ہے۔ اس لیکچر میں زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے تھے، رسولوں میں سے تھے، اور آخری نبی تھے اور حجت تھے ان پہ، بنی اسرائیل پہ، کیونکہ آپ کا پیدا ہونا بغیر باپ کے ایک معجزہ، پھر آپ کو اٹھا لیے جانا، پھر آپ کو ان سے یہودیوں سے بنی اسرائیل کے امراء میں سے اٹھا لے جانا بہت خوبی سے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی عام طور پہ بندہ کو سمجھ نہیں آتی کہ یا اللہ پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے بہت سے پہلے بھی نبیوں کو قتل کیا تھا، تو اب اس کو بھی قتل کرنے لگے عیسیٰ کو، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ تو کیوں بچایا جب باقیوں کو نہیں بچایا؟ تو یہ بڑے سوال اٹھتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ نے یہ کیا اور حجت کے طور پہ کیا، جو میں سمجھتا ہوں تاکہ حجت تمام ہو جائے بنی اسرائیل پر، اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان کو بھیجا۔ اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے
یعنی عیسیٰ نے کچھ ایسے معجزے کیے جس کی وجہ سے بھی عیسائیوں نے ان کو رب کے بیٹا بنا دیا، کہ صرف کسی انسان نے، کسی نبی نے اس سے پہلے نہیں کیے، جو میں نے گنائے ہیں، پرندے کو بنا دینا مٹی سے بنا کے، کوڑی کو ٹھیک کر دینا، مردہ کو کر دینا۔ میری ریسرچ کے مطابق حضرت عیسیٰ نے صرف ایک بندے کو زندہ کیا تھا قبر میں سے، لیکن وہ اس کے فوراً بعد پھر مر گیا تھا۔ تو یہ آپ نے ایک معجزہ دکھایا تھا اللہ کے اذن سے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔